أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا نور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى جنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا رب صل على محمد. صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق.
للحبيب يغشاك يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مهلة يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا نصر من الله وفتح قريب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ركت عيناي شوقا ولطيبك ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهداني القلب رفقا ركت عيناي شوقا ولطيبك ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهداني القلب رفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله
الرحيم الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواده برهان والموصود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجود مشانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مصرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتأثرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بدراز التكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جل الحق جل الحق اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلحق في عالم قدس الواسع تجليا قضى بالشريك ومن فضله بالقريب والساسع وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمر تكراره بكثرة التعداد حيث أبرز من عالمهم كان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجه الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه جعل قلب سروره قد توالى بحبيب عمل لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا هزته العيون فيما اجتهته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وعلى آله وهو من فوق مما قد رعاه رفعة في سونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في التعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما قلع الوجود الخلق ينور تبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجعل هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلم بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتبو على أهل اليقين من سر ذلك إذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن
وسيدنا محمد عليه الصلاة والقول وفعله والمبلغان الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسل الله العالمين بشيرا ونذيرا فبلغ عنه ورسالة وعد الأمانة وعد الله به من الأمة بشيرا كثيرا صلى الله عليه. فكان بظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجماعها وزكاة التياد وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق عبودية وبرز بها بأهل العدل الكمال وقام بحق الربوبية في المواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها صل عليه صلاة يتصل بها روح صل عليه صلاة يتصل بها روح صل عليه فينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله بحزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقوا طاعة المجد بقربه وتبعوا ظلال الشراب الأصلي بوده وحبه فعطر الأكوان بالتشريد ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا شيخنا يا سمان يا قطب من في الأكوان
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الرجرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروز متشوقة إلى اختخاط جواهر الكنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بأثر الفرح بملاقية أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود مهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم بكنوز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيل، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت غناء هذا المستور ليبذر جذره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الزهور نورا فاك كل نور. وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يخضر عند ودعه أمة دانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها فيها سمات الممدود. فحضرت في الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من حور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود. فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مجعلا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
سيدنا محمد لقد اتصفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيب عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وأوسع في القوم حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. لو الخلق سهل ولفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. فهو أبو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أحلاك الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نسر به تعثرت الطرق والمنازل فبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشأنه والعلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعنانه. القلم في ذكره ما أفاده العلم وقد مولد النبي الكريم والكيتم وما أكرم الله به من هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتقود ظافرة وعلى باب عزته تخط رحال وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبقار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر واسم إمدادك في عبادك وسقي كرسي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه
وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقبل المذنب منا بالغفر والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمر، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعمى ببركاته وشرف جهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر، واجعلنا يا رب الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسان والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kertas tadi yang tadi. Amin. Afdalu dzikri qaulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alaihim wal-maghdubi alaihim wal-dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awzil wa balligh ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. Mahlalna min qawli la ilaha illallah wa sabbahna min qawli subhanallah wa bihamdihi subhanallah 'azim. Wa ma sallaina wa sallamna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hadzal majlis al-mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa da'watan mustajabah. Qaddimu sawadzalik wa nuhdi ila habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah thumma ila jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in thumma ila arwah aswati tahirati ummahatil mu'minin thumma ila arwah ahli baitihi ajma'in thumma ila arwah tabi'in
wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila jami' sadatina ala alawiyyah wa sufiyyah aina wa kan min masyariqil ardi ila magharibiha sayyidina muhajirullah Ahmad bin Isa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa ali wa sayyidina Alawi. Wa ila rasulana awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Habib Abdurrahman As-Sakar wa usulihim wa furu'ihim sallallahu wa sallam ila arwahil ulama al-mutaqaddimin wal ulama al-mutaakhirin thumma ila arwahil awliya'il kaunaini ajma'in khususan Syekh Sahman Al-Madani thumma ila Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakar thumma ila arwahi jami'i ahli bait ajma'in wa thumma ila arwahi ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yuskinuhum jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna bi khairin wa lutfin wa afiyah awsil sawadhalika minna ilaihim wa tala'la nuran yas'a baina yadayhim Allah waj'alna jaban lahum minan nar fakakan lahum minan nar wa shira'an lahum minan nar wa sitran wa hijaban lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum la tajawaz an sayyi'atihim wa zid bi ihsanihim Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufari niran Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arjalana min a'malina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar thumma ila ruhi Duhari bin Arbas sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dimuliakan Allah para pecinta zikir, pecinta selawat, pecinta wali-wali Allah. Pada malam hari ini ada sedikit keistimewaan, yaitu kita menghormat, mencari berkah kepada para wali-wali. Wabil khusus pada malam hari ini adalah kita mencari berkah daripada Syekh Saman Al-Banadi yang pertama, dan yang kedua Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sakaf Gresik. Para aulia Allah itu mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jumlah mereka sampai saat ini tidak pernah berkurang. 124.000, nggak pernah berkurang. Meninggal satu, tumbuh lagi. Meninggal satu, ada lagi. Terus penggantinya itu ada, nggak pernah vakum. Jadi untuk urusan dunia itu dipegang oleh wali dunia. Siapa? Seperti wali kota gitu ya. Urusan dunia. Jadi kalau sampai mau urusan dunia enak ya hubungannya ke sana. Ya. Kalau orangnya bujur. Nah, seperti siapa RT. Nah, hubungannya RT mau ngolah KTP kepada camat dan seterusnya. Itu namanya wali dunia. Tapi mereka ini jangan kita remehkan. Kalau mereka itu benar-benar menjalankan jabatan sebagai wali dunia, maka mereka dahulu masuk surga. Ya. Di antara 7 orang, ada 7 orang yang nanti di akhirat itu akan mendapat perlindungan Allah. Di antaranya nomor 1 adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Itu urusan dunia.
Sana sampai urusan dunia, nyari dunia yaitu sudah urusannya. Adapun untuk urusan dunia akhirat, nah ini dunia akhirat lah. Dapat dunia juga, dapat akhirat juga. Itu urusannya kepada wali-wali Allah. Bukan hanya akhirat aja, dunia pun wali ini berkahnya hebat. Jadi wali itu bisa mendoakan orang itu menjadi sugih, bisa. Ya, doakan, kalau doakan bisa sugih bujuran. Ya banyak kisahnya para aulia seperti itu. Jadi wali itu mendapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah dan sampai saat ini tetap ya, ada yang kelihatan, ada yang masyhur ya. Yang masyhur itu yang kelihatan ya, yang nyata-nyata itu masyhur. Ada yang mastur. Yang masyhur dan yang mastur itu lebih banyak yang mastur, yang nggak kelihatan. 125 yang kelihatan tidak dihitung mata ya. Yang masyhur, yang terkenal itu dihitung mata bisa dihitung bisa ya. Tapi yang 100 yang lebihnya itu lebih banyak. Sehingga wali-wali mastur ya pada zaman sekarang ini sangat banyak. Jadi orang nggak tahu ya siapa wali, nggak tahu ya. Pada akhir zaman ini memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamarkan wali-wali itu sehingga tidak tahu. Kenapa? Itu untuk kebaikan manusia, supaya manusia nggak terlalu meremehkan wali. Kalau meremehkan wali bahaya besar. Berarti orang itu mengajak perang dengan Allah. Mau menang nggak bisa, pasti kalah perang sama Allah. Nah cuma kita itu para aulia-aulia ini biasanya itu mempunyai ciri. Ciri-ciri itu ada. Cirinya para wali itu ada. Karena wali ini adalah orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia sampai dalam kehidupan akhirat. Orang yang paling berbahagia di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Sebelum mereka dapat surga sudah punya surga di dunia. Karena orang yang masuk surga itu orang bahagia, nggak ada susahnya. Wali itu kan nggak susah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dari besarnya begitu, mereka nggak pernah takutan, nggak pernah khawatir. Artinya nggak pernah susah, gembira terus bahagia itu para aulia. Nah di sini ulama itu mencatat ya bahwa tanda-tanda orang yang beruntung ya mereka ya. Orang yang beruntung nggak tahu kita zaman sekarang siapa wali, nggak tahu. Kalau wali dunia jelas sudah wali kota ya, ini bupati, terus apa lagi, camat, terus apa lagi, gubernur, menteri, itu wali-wali semua ya yang ngurusi dunia. Ulama mengatakan tanda-tandanya orang yang beruntung dalam kehidupan dunia untung, dalam kehidupan akhirat untung juga. Disebutkan ada 11 macam tanda-tandanya. Yang pertama, ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Yang pertama, hendaklah orang itu zuhud dalam masalah dunia, senang kepada akhirat. Ini tanda-tandanya. Orang yang beruntung tandanya begitu. Zuhud itu artinya ya ngambil dunia biasa-biasa aja, yang haram ditinggalkan. Zuhud ya, seperti penjelasan zuhud kalau orang awam itu yang haram dan yang subhat ditinggalkan. Nah, kalau orang wali ini meningkat nanti, dia meninggalkan yang halal ditinggalkan. Minum ini jarang, makan jarang. Kalau perlu aja makan, ada yang seminggu baru makan, ya, ada yang 10 hari baru makan. Kalau kita kan enggak, kita pokoknya yang penting haram ditinggalkan, cukup dah. Itu namanya zahid, orang yang zuhud dalam masalah dunia. Ngambil apa, ya sekedarnya aja, yang diperlukan apa. Oh aku perlu sepeda motor, ya nyari bagaimana bisa nukar sepeda motor. Nah gitu aja. Kemudian raghiban
fil akhirah, senang kepada urusan akhirat. Sama dunia biasa-biasa, untuk urusan akhirat itu senang dia ini. Senang, giat urusan akhirat. Ya, selalu dengan urusan akhirat itu mementingkan dia ini. Sama-sama ada urusan, kalau urusan akhirat dia lebih mementingkan urusan akhirat. Ini tandanya. Nah, sampai nanti jangan melihat orang lah, melihat diri seorang aja. Aku kayak apa? Nah, gitu. Yang kedua, antakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Quran. Tandanya yang kedua, hendaklah keinginannya, himmahnya, semangatnya di dalam ibadah. Jadi orang itu kalau punya semangat ya, orang semangat, himmah itu semangat. Kalau dalam urusan dunia, paribahasa bagaimana? Himmatur rijal, tahdimul jibal, katanya ya. Himmahnya seorang laki-laki itu kalau bisa mau merobohkan gunung. Ya. Kalau dalam bahasanya apa? Memeluk gunung. Nah, memeluk gunung ya. Apa ada bahasanya itu memeluk gunung? Ingin apa? Nah, maksud hati memeluk gunung. Apa daya? Gunung meletus. Nah, kena corona. Itu urusan dunia itu urusan. Maksudnya memeluk, tidak bisa gunung. Tapi kalau dalam bahasa Arab, hikmah, himmahnya, semangatnya orang-orang itu adalah agar bagaimana aku bisa merobohkan gunung. Nah, di Kalsel ada nih sudah ya, di daerah Solan sana. Kalau mau lihat itu gunung dikeruk sudah separuh itu. Nah, itu merobohkan gunung gitu. Jadi bisa, ternyata bertahun-tahun belum roboh gunungnya. Ya, kemudian himmahnya, kesenangannya apa? Membaca Al-Quran. Tiap hari tidak ada hari tanpa baca Al-Quran. Tiap hari Al-Quran, walaupun sedikit, pokoknya Al-Quran terus dibaca terus. Ini tanda-tanda sudah dua tandanya ini. Kemudian yang nomor 3, ayyakuna qalilul qawli fi ma la yahtaju bih. Hendaklah orang itu sedikit ucapannya, sedikit pandirannya kepada sesuatu yang gak ada gunanya. Pandiran sedikit ya. Imam Ali mengatakan apa? Idza tammal aklu, ketika akalnya orang itu sempurna, maka sedikit omongannya. Tambah bagus, tambah pintar, tambah sempurna, tambah sedikit. Nah, kalau orang yang banyak omong ini ya menandakan akal kurang. Makanya maaf binian ini kan banyak omong. Banyak mana binian sama lakian? Banyak lakian lah. Lakian ditakoni, pengen ke pasaran ya, ke pasar aku. Sudah, dari mana? Dari pasar. Kalau binian ditakoni, dari mana? Dari pasar. Minyak naik, ini naik, banyak kisahnya itu. Takon sekali banyak, jawabannya banyak. Ini kalau lakian coba takon nih. Jadi banyakan lakian lah sama binian. Nanti sarikan binian kalau dibilang itu. Nah, jadi apa? Jadi banyak sedikit omong di dalam barang-barang yang tidak perlu. Kalau perlu ya banyak nggak apa-apa. Seperti ya menasehati orang ya, banyak sedikit nggak apa-apa. Kemudian yang nomor 4, ayyakuna muhafidun ala sholawatil khamsi. Hendaklah orang itu menjaga atas sembahyang 5 waktu. Ini tanda-tandanya orang beruntung. Tandanya para wali begitu, menjaga sembahyang 5 waktu. Yang kelima, ayyakuna wara'an fima qalla au kathura minal haram wa subhat. Hendaklah orang itu wara, menjaga ya, sedikit ataupun banyak daripada yang haram dan subhat. Dijaga betul-betul, menjaga dia. Berhati-hati
Jangan sampai perutnya kemasukan sesuatu yang haram. Jangan sampai perutnya kemasukan yang subhat. Betul-betul jaga dia. Kalau nggak bener-bener dijaga betul. Ya, yang haram jangan sampai masuk. Yang subhat jangan sampai masuk. Ini bener-bener dia menjaga. Yang menjaga itu bagaimana? Namanya orang menjaga berhati-hati ya. Ya, berhati-hati. Kemudian yang nomor 6, antakuna suhbatuhu ma'as sholihin. Nah ini, hendaklah orang itu kawanannya adalah orang-orang yang soleh. Wah, kada ketemu orang soleh ya kita harus berhusnudzon, punya persangkaan orang itu soleh. Dilihat dohiriyahnya. Kalau lahiriahnya itu orang baik, peibadatan, orang soleh ini sudah. Orang yang beribadah kepada Allah baik, kepada bergaul dengan manusia baik, ini soleh sudah. Kalau para aulia kan jelas ya. Mereka itu punya akhlakul karimah. Mereka punya sifat akhlakul karimah. Artinya berbuat baik itu, akhlak mereka itu sangat istimewa. Kepada Allah istimewa, kepada manusia juga istimewa. Iyalah. Wiridnya aja itu banyak, tapi nggak bisa kita niru mereka ya. Baca la ilaha illallah aja 70.000 kali. Kalau sampai aku ajak baca 70.000 kali, teler dulu. Pean belum teler, ulun duluan teh. Kita nggak bisa niru. Oh bisa Beb. Nah, kita bawa orang rombongan aja. Baca 7 laksa, rombongan orang 1000, cepet juga. Nah kita jadi wali ya, wali seberataan rombongan namanya. Untuk niru mereka seorang aja baca 70.000, kalau kita rombongan. Nah itu, tidak bisa. Jadi itu nggak bisa kita meniru amal-amal. Cuma kita ini bagaimana punya husnudzon bahwa orang itu adalah orang soleh ya, Bekawan itu ya sering duduk-duduk dengan orang-orang yang soleh, sering ya, pokok berteman. Kalau sekarang itu grup orang soleh, nggak ada ya grup orang. Dipian buat grup orang soleh, kira-kira gimana itu? Orang soleh kadang mau HP kayak apa? Nggak bisa nemu grup. Kemudian yang nomor 7, ayyakuna mutawadhi'an ghairu mutakabbir. Tandanya orang itu adalah tawadhu, tidak sombong. Tandanya ya, orang itu tawadhu. Tawadhu itu dia merasa lebih jelek dari orang lain. Itu namanya orang tawadhu, bukan orang sombong. Kalau orang sombong itu merasa dirinya lebih baik, lebih sugih, lebih kuat, pokoknya lebih lah dari orang, lebih dia merasa lebih. Ini urusan hati ya. Sombong ini urusan hati. Jadi nggak tahu di dalam hatinya dia merasa aku lebih baik dari orang. Dan orang yang paling cepat kena sifat sombong ini adalah orang yang duduk seperti Habib ini yang ngajar gini. Ini paling cepat kena sombong ini. Merasa aku kan yang ngajar, berarti bagusan aku daripada. Nah ini paling cepat orangnya. Orang yang lebih bungas, orang yang kaya itu cepat kena apa? Kena sombong. Aku itu yang bangun musola itu aku. Nah duitnya separuh dari aku. Sombong namanya, merasa lebih baik. Nah ini. Nah, jadi tandanya orang itu adalah orang yang beruntung. Dia itu selalu tawadhu, merasa rendah ya, hatinya nggak pura-pura, memang merasa rendah. Ada orang merasa rendah diri tapi cuma niatnya itu supaya lebih dihormati, seperti orang tasawuf, padahal ingin dihormati dia itu supaya dikatakan ini orang tasawuf, ini orang baik. Jadi bagaimana tawadhu yang bagus itu mutawassit. Tawadhu itu pertengahan ya.
biasa-biasa apa adanya dah ini, ya gini dah. Nah, ada nggak ada orang, ada yang melihat atau ada yang ya begini sudah. Nah itu ya, bukan ingin mendapat simpati orang, bukan ya. Lain urusan dunia sama harus cari simpati. Nah kalau mau nyalon kan harus pasang ya, gambar pasang semuanya. Mau nyalon itu namanya ya. Kalau tawadhu gak ada gambar, siapa yang mau memilih? Nah, harus gitu urusan dunia. Tapi dunia itu sementara. Dunia ini sementara. Kalau ini urusan akhirat, dunia akhirat ini seterusnya ya. Hidupnya bahagia, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Yang nomor 8. Mana tadi? Ayakuna sakhiyan kariman. Hendaklah orang itu pemurah. Sakhi itu kalau diminta pasti memberi. Sakhi namanya. Kalau kariman di atasnya lagi. Kariman ini nggak usah nunggu memberi ya. Dia menjemput, seumpama ada masjid belum tuntung, datangi sama dia. Ini perlu apa, Pak? Yang kurang apa? Keramiknya 300 meter, aku. Nah, ini karim namanya. Kada diminta lagi. Kebanyakan orang itu sakhian itu ada orang sumbangan diberi. Nah, ini sakhi namanya, pemurah orang itu. Ya. Nah, pemurah artinya jangan sampai kada pemurah, supaya menjadi tanda-tanda bahwa dia itu orang beruntung, atau tanda-tanda bahwa dia itu melaksanakan, mau menuju ke tempat menjadi wali. Nah, wali itu begitu, jalannya di sini ya, kariman. Nah, jadi ada orang itu nggak pakai didatangi lagi, nggak pakai dimintai sumbangan, langsung seorang datang. Nah, ini aku perlu berapa ini? Nah, perlu aku udah 1000 meter seumpama. Nah, itu namanya karim, orang karim. Tapi kalau masih minta, sakhi, tetap bagus. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah. Sakhiyun qaribun minallah, dekat dengan Allah. Orang pemurah dekat dengan Allah. Makanya bisa dikatakan wali itu. Wali itu semuanya sakhi. Wali itu semuanya sakhi, pemurah. Nomor 9. Ayakuna rahiman bima khalaqallah. Hendaklah dia itu kasih sayang kepada makhluk Allah ya. Kan di dalam bukunya Manaqib Syekh Saman kan begitu ya, beliau ini kasih sayang. Itu memang sudah mereka ya. Jadi tanda-tandanya itu kasih sayang kepada sama makhluk Allah, bukan hanya sama manusia, makhluk Allah. Kepada siapa? Kepada orang muslim kasih sayang, kepada orang kafir pun kasih sayang. Kepada binatang-binatang kasih, makanya semuanya itu binatang kada mau menggigit, nyamuk kada mau menggigit pada wali. Lalat nggak mau mencelok ya, wali itu ya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani itu nggak pernah disinggapi lalat, karena dia sayang, kasih sayang sama seluruh makhluk. Tandanya begitu, kasih sayang kepada seluruh makhluk. Kemudian yang nomor 10, ayyakuna nafi'an lil khalqi. Yang nomor 10, hendaklah orang itu berguna bagi makhluk. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada manusia. Ini yang baik-baiknya manusia. Apa? Ya sebetulnya apa yang bisa sampean berikan seumpama ya. Apa yang sampean bisa bantu, ya itu yang manfaat. Tambah banyak manfaatnya, tambah menjadi tanda-tanda bahwa orang inilah orang yang beruntung. Orang inilah yang calon-calon wali, ini orang ini. Nomor 11, al-hadiyal asharah ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Nomor 12 ini. Oh ya, nomor 11. Ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Hendaklah orang itu selalu ingat mati.
Nah ini 11 contoh, 11 tanda-tanda bahwa orang itu adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang berbahagia di dunia sampai akhirat. Ini semua terdapat pada aulia, wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu begitu mereka ya, zakiron ya. Kalau nggak sakit aja bingung pada wali itu. Sakit ini kan tandanya mati ya. Orang sakit itu tanda-tandanya parah mati. Nah, kita pernah bercerita dulu orang-orang di mana. Aku punya kawan orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir ini itu kalau melihat orang Indonesia ini bingung ya. Apa orang Indonesia sedikit-sedikit sakit. Sakit ini, sakit. Apa kamu ini sedikit-sedikit sakit. Ya. Sedikit sakit. Tapi sembuh lagi ya. Soalnya tidak masuk, kalau sakit itu kan tidak masuk ke kerjaan. Izin sakit orang Mesir nggak pernah sakit. Aku jawab gini sama kawan-kawan ya, sampean memang tidak pernah sakit, tapi kalau sudah sakit mati ya. Soalnya tanda-tandanya mati itu sakit kan gitu. Nah itu corona ya Allah, jadi sakit mati sudah. Nah ini 11 tanda-tanda daripada, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dunia sampai dalam kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini diumumkan ya. Nah, ini untuk malam ini nanti kita membagikan amplop ya. Jadi sebulan nanti sama nabung sendiri rumahnya dah. Jadi mau nabung berapa seharinya, sebulan nanti bawa lagi ke sini. Ketemu lagi sini dibawa amplop itu. Ya, tambah tebel tambah bagus. Ya, jadi saya nabung sebulan itu berapa bisanya saya nabung. Daripada sedikit-sedikit nabung 5.000 kumpulkan sebulan. Nah, kan banyak kalau 5.000-an ya. 10.000 tambah banyak lagi. Jadi itu mudah-mudahan ya nanti ini panitianya itu membagikan amplop kepada ya seumpama aku tidak mau ya tidak apa-apa sudah. Yang mau dibagikannya ini memang sudah rencana seperti bulan yang lalu, jadi mulai kita kumpulkan ini ya sedikit demi sedikit lah. Nah, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barakah. Mudah-mudahan mendapat barakah dari para wali-wali yang kita sebut, yang kita hauli pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kull haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم